Welcome to everyone. Today my topic is steps of lesson planning. Steps in lesson planning. The plan of classroom activities is to be happen each day make the teaching effective. The teachers go through many steps for lesson planning. There are 6 steps which are very necessary for the every lesson plan. Everyday classroom planning से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग एक्टिविटीज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं. टीचर्स इनके लिए बहुत से इकदाम करते हैं. स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग को स्टेप वाइज अरेंज करते हैं. हर स्टेप में एक टीचर को कुछ क्वेश्चंस को अरेंज करना होता है कि प्लानिंग के प्रोसेस को मुकम्मल कर ले, ताकि कि कौन से स्टेप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको जिनकी ज़रूरत होगी. हर स्टेप के लिए अलग से टीचर जो है वो प्लान करता है. तो देर आर 6 स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग. दीज आर outline learning objectives, develop the introduction, plan the specific learning activities, plan to check for understanding, develop a conclusion, create a realistic time. Outline learning objective. पहला स्टेप जो टीचिंग जो प्लानिंग के लिए टीचर प्लान करता है वो है ऑब्जेक्टिव के हवाले से. हमारे तालीमी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिसके लिए हम इकट्ठे होते हैं, जिसके लिए टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. The lesson objectives are usually stated in terms of what students will achieve at the end of the class. टीचर लेसन जो पढ़ाता है उसके एंड में स्टूडेंट्स जो है वो किस काबिल हो जाते हैं, मतलब उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं. तो टीचर का जो डेली लेसन प्लान है तालीमी मकासद के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. तो पहला स्टेप जो लेसन प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स का है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव्स में अमूमन ये डिसाइड होता है कि स्टूडेंट्स इस लेसन या टॉपिक को सीखने के बाद लर्निंग के एंड पर किस काबिल होंगे, इनकी लर्निंग कितनी होगी, कौन सी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करना होगा. ये सब चीज़ें टीचर ने पहले से ही सोचना होती हैं. फर्स्ट स्टेप में टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स और क्लास के ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखकर कुछ सवालात को बनाता है. फिर इन सवालात को जहन में रखते हुए प्लान तैयार करता है और वह सवालात कुछ इस तरह से होते हैं. व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द क्लास, व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न. इस तरह के क्वेश्चंस को जहन में रखता है कि जो टॉपिक है वो क्लास का वो क्या होगा और कौन से ऐसे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस टॉपिक के जो स्टूडेंट्स को सिखाने ज़्यादा ज़रूरी होंगे. टीचर ये सोचता है कि ऐसा प्लान तैयार करे कि जो वो चाहता है उसी तरह से स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हो. जो मेन फोकस है उसी के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स लर्निंग करें. क्लास के एंड पर स्टूडेंट्स अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें. तो इस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करता है एक टीचर. Once you outline the learning objectives for the class meeting, then rank them in terms of their importance. This step will prepare you for managing class time and completing the learning objectives. जब आप एक बार टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेता है अपनी क्लास मीटिंग के हवाले से, तो फिर इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को स्टेप वाइज उनकी इम्पोर्टेंस को पेश नज़र रख कर अरेंज करता है इन ऑब्जेक्टिव्स को कि पहले कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा, उसके बाद जो है वो स्टेप वाइज जो है उसको सीक्वेंस के साथ जो है वो उनके ऊपर एक्टिविटीज़ तैयार करता है, क्वेश्चनिंग तैयार करता है, कंटेंट को अरेंज करता है. तो सिस्टमेटिकली टीचर अपनी क्लास की टाइम मैनेजमेंट को दुरुस्त कर लेता है. अपनी प्लानिंग में अपनी तमाम क्लासरूम एक्शंस की मैनेजिंग कर लेता है और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की भरपूर कोशिश करता है. इस सिलसिले में कुछ सवालात को मज़ीद ज़हन में रखता है कि मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़रियात, कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स क्या हैं जिनके ऊपर उसने ज़्यादा फोकस करना होगा और लर्नर्स को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो तमाम एक्टिविटीज़ और जो नज़रियात हैं उनको अप्लाई भी कर सकें, कि जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं बाद में वो रियल लाइफ में उसको अप्लाई भी कर सकें. और टाइम जो है उन वक्त की कमी को पेश नज़र रख कर चीज़ें जो है कुछ शामिल की जाती हैं और कुछ चीज़ों को स्किप भी किया जाता है. अगर तो टाइम होता है तो तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं टीचर्स, और अगर टाइम नहीं बचता तो उसके लिए वो कुछ चीज़ों को स्किप भी करता है. तो जो चीज़ें जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है. तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो देखता है. हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेवलप द इंट्रोडक्शन. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दूसरा स्टेप जो है टीचर जो प्लान करता है वो इंट्रोडक्शन का होता है. आफ्टर डिटरमाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफाइंग दैम इन ऑर्डर of their importance, the teacher has to design the specific activities for the students. टीचर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करता है.
جب ایک دفعہ سلیکٹ کر لیتا ہے اپنے آبجیکٹیوز کو، ڈیزائن کر لیتا ہے سوٹیبل ایکٹیویٹیز کو، تو ٹیچر کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ کیا وہ ٹاپک اس نے جو پڑھانا ہے اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس آلریڈی کچھ معلومات رکھتے ہیں کہ نہیں. تو انٹروڈکشن میں پہلے وہ اسٹوڈنٹس کا پریویس نالج دیکھتا ہے. اٹ از ویری نیسیسری ٹو نو دا اسٹوڈنٹس پریویس نالج اباؤٹ دا لیسن، کہ کیا اسٹوڈنٹس اس لیسن کے بارے میں پہلے سے علم رکھتے ہیں یا نہیں. تو اسی حوالے سے وہ اپنے نیکسٹ جو ٹائم ہے اس کو مینیج کرتا ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ جو ٹیچر ہے وہ لرنر سے کچھ کویسچننگ کے ذریعے پروب کرنے کی کوشش کرے، پروبنگ کرے، اور کچھ فیملیئر طریقے سے کچھ ایگزامپلس یا کچھ دوستانہ ماحول سے ان سے کچھ کویسچن کرے کہ کیا آپ اس ٹاپک کے بارے میں کچھ پہلے سے جانتے ہیں یا نہیں جانتے. تو اسٹوڈنٹس کی معلومات اس سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی ہیں. کچھ لرنرز ہو سکتا ہے اس ٹاپک کے بارے میں پہلے ہی جانتے ہوں اور کچھ لرنرز پہلے سے بالکل بھی اس کو نہ جانتے ہوں. ڈیولپ اے کریٹیو انٹروڈکشن ٹو دا ٹاپک ٹو انکریج تھنکنگ. ویل ٹیچر جو ہے، ایک گڈ ٹیچر جو ہمیشہ اپنے انٹروڈکشن جو ہے اس کو کریٹیو بنانے کی کوشش کرتا ہے، بچوں میں کیوریوسٹی کریٹ کرتا ہے اور اس طرح سے اپنی ٹیچنگ کو انٹرسٹنگ بناتا ہے. تو لیسن پلان کو انٹروڈیوس کروانے سے پہلے اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کو ریز کرنا اور کیوریوسٹی کو کریٹ کرنا، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے ٹیچر بچوں سے فیملیئر ہو کر سوالات پوچھ سکتا ہے، لائک ہاؤ مینی آف یو ہیو نو اباؤٹ دس ٹاپک، ریز یور ہینڈ، اور ڈیولپ اے کریٹیو انٹروڈکشن ٹو انکریج تھنکنگ. تو بچوں کی تھنکنگ کو انکریج کرنے کے لیے آپ اپنے انٹروڈکشن کو اس طرح کے سوالات پوچھ کر جو ہے وہ کریٹیو بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ڈفرینٹ ایگزامپلس، پرسنل ایکسپیرینسز، تاریخی واقعات بچوں سے پوچھ سکتے ہیں اور شارٹ انٹرسٹنگ سٹوریز بتا کے ان میں اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو یہ پلاننگ میں پہلے سے پلان کرنا ہوتا ہے کہ کون سی ایگزامپل یا واقعہ آپ کے ٹاپک کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے سوٹیبل ہوگا، کیسے لیسن کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا. تو انٹروڈکشن میں بھی جو ہے وہ ایک سٹیپ ہوتا ہے اپنی ٹیچنگ کو مؤثر بنانے کے لیے. نمبر 3 پہ ہے ٹیچنگ جو پلان ہے ایکٹیویٹیز کو اسپیسیفائی کرنے کا. کون سی ایکٹیویٹیز ہوں گی جو ہم نے بچوں کو کروانی ہوتی ہیں. پریپیئر سیورل ڈفرینٹ ایگزامپلس ٹو ایکسپلین دا ٹاپک. ریئل لائف ایگزامپلس ٹیچنگ ایڈز ہو سکتی ہیں. آفٹر پلاننگ ایگزامپلس اینڈ ایکٹیویٹیز دا لیسن ایسٹیمیٹ ہاؤ مچ ٹائم یو ول اسپینڈ آن ایچ. کہ آپ نے ایسی ایکٹیویٹیز کروانی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی جو لیسن پلان ہے یا آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں. دوسرا یہ کہ اس میں آپ کی جو ریئل لائف ایگزامپلس ہیں اس کو آپ شامل کرتے ہیں، اے وی ایڈس کو شامل کرتے ہیں، ٹیچنگ ایڈس کی مدد سے آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو مؤثر بناتے ہیں. پھر پلاننگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی کے لیے زیادہ وقت چاہیے ہوگا، کتنا وقت ان کو درکار ہوگا. تو کس طریقے سے آپ ان کون سی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اپنے ٹاپک کو زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ جو بہتر طریقے سے ہو سکے. نمبر 4 ہے پلان ٹو چیک فار انڈرسٹینڈنگ. ایٹ دس اسٹیج یو نیڈ ٹو چیک فار انڈرسٹینڈنگ. اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے اتنی جو آپ نے پڑھایا، جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جو انٹروڈکشن ہوا، جو ان کو ایکٹیویٹیز کروائیں، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہوئی. اس مرحلے میں اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو اسیس کرنے کے بعد ڈیسیژن لیا جاتا ہے کہ لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے پلان سے ایکٹیویٹیز کروانی ہوں گی، کون سی کروانی ہوں گی. ٹیچر ایسے کویشچن تیار کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کو جان سکے. اس کے لیے وہ ٹیسٹ کی مدد سے، ریٹن اور اورل ٹیسٹ کی مدد سے معلومات کو اکٹھا کر سکتا ہے. تو فار دیٹ پرپز ٹیچر تھنک کرتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ واٹ کویشچنس he will ask the students to know about their understanding. Develop a conclusion and a preview. To conclude the lesson, teacher planned to repeat the content which covered in the class. کلاس میں اسٹوڈنٹس کو جو میٹیریل دیا گیا، جو بھی ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہوا، اس کا پریویو بھی کیا جائے. اس کے لیے بہت سے طریقوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لرنرس کے ٹاپک کے بارے میں سمرائز کرنے کو کہا جا سکتا ہے. مین پوائنٹس کو کویسچننگ کے ذریعے سے ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو کون سے ٹاپک کی سمجھ آئی، کون سا ٹاپک، کون سا مین پوائنٹ، کون سا پوائنٹ آپ کو اچھا لگا. اس طرح سے آپ بچوں سے کویسچن کر کے جو ہے وہ کنکلیوڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹاپک کو. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو جو رسپانس ہوگا اس کے فیڈ بیک سے آپ جو انکلیئر پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو اگین ڈسکس کر لیتے ہیں. کنکلوژن میں آپ صرف پڑھائے گئے ٹاپک کی افیکٹونیس کو ہی ایویلیویٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کنکلوژن کے بعد، اس فیڈ بیک کے بعد اپنے نیکسٹ ٹاپک
جو اگلی کلاس میں آپ نے پڑھانا ہوتا ہے اس کے لیے بچوں کو پہلے سے ہی اس کا لنک بتا دیتے ہیں. سو دس ایکٹیویٹی انکریز دا انٹرسٹ آف دا اسٹوڈنٹس. تو کنکلوژن میں آپ اپنے پورے کے پورے لیکچر کو, پورے ٹاپک کو سمرائز کرتے ہو اور مین پوائنٹس کو فوکس کر کے اس کی سمری بنا کے اسٹوڈنٹس کو مرکزی خیال اس کا بتا دیتے ہو, اور کچھ چیزیں جو بچوں کی انکلیئر ہوتی ہیں ان کو اگین ڈسکس کر لیتے ہو. کریٹ اے ریئلسٹک ٹائم مینجمنٹ یا ٹائم لائن. A realistic timeline will reflect your flexibility and readiness to adapt the specific classroom environment. Time management is the most important part of the lesson planning. ریئلسٹک ٹائم مینجمنٹ سے کلاس روم انوائرمنٹ پر بہت خوشگوار اور مؤثر افیکٹ پڑتا ہے. آپ کو کچھ اسٹریٹجیز اور ہوتی ہیں جو گڈ ٹائم لائن کے لیے بہتر ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ پہلے سے ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ کون سی ایکٹیویٹی کو کتنا ٹائم چاہیے ہے, کتنا درکار ہوگا. دین پلان سم ایکسٹرا ٹائم فار ایچ ایکٹیویٹی. ہر ایکٹیویٹی کے لیے آپ ایکسٹرا ٹائم جو ہے اس کو پلان کرتے ہو. جب آپ لیسن پلان تیار کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو پلاننگ کرتے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا. ٹو پلان اپ ٹائم فار ریمیننگ کویسچننگ. آپ کویسچننگ کے لیے کچھ پلان جو ہے وہ فیو منٹس جو ہے اپنی لیسن پلاننگ میں انکلوڈ کرتے ہیں کہ لاسٹ پہ بچوں کو کچھ منٹس یا کچھ ٹائم دیے جائے گا جس میں وہ کویسچننگ کریں گے, جو ان کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں اس کے بارے میں, یا جو چیزیں ان کو اچھی لگیں اس کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے اس کو کویسچننگ کا ٹائم دیا جاتا ہے. تو بچوں کو اس چیز کی فریڈم ہوگی اور اس کے لیے اس اپنے جو خیالات ہیں, اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرنے کی. اگر وقت بچ جائے تو کوئی نہ کوئی انٹرسٹنگ کریٹیو یا کوئی ڈسکشن بچوں سے پوچھ سکتے ہیں اس ٹاپک کے سے ریلیٹڈ, تاکہ ٹائم کے اندر بچوں کو دوبارہ سے ریپیٹیشن ہو جائے. تو ریپیٹیشن سے جو ہے وہ لرننگ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بی فلیکسیبل ود دا کلاس اکارڈنگ ٹو دا نیڈس آف دا اسٹوڈنٹس. تو آپ اپنے ٹائم کو دیکھتے ہوئے بچوں کے ساتھ فلیکسیبل رہیں, ان کے ساتھ فیملیئر رہیں, تاکہ وہ ان کی جو مین فوکس ہے لرننگ کا اس کے اوپر جو ہے وہ اوریجنل طریقے سے وہ اپنی لرننگ کو سیکھ سکیں. تو ٹائم مینجمنٹ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے لیسن پلاننگ کے لیے.